लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत और पुर अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गान दीन का, मशाइख़ किराम का ज़िक्र खैर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं आशिक़ रसूल, सहाबी रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका करीम के मुअज़्ज़िन हैं और बड़े मशहूर सहाबी हैं। दीन के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ हैं इनकी, और दीन पर आने की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से जो मशक्क़तें, जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली हैं शायद ही कोई झेले होंगे। बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद भी दीन पर कायम रहने वाले सहाबी रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़बरदस्त आशिक़ रसूल सहाबी थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के दर पर ही रहा करते थे। आका करीम के कुर्ब में रहना पसंद करते थे। आका करीम की ज़ियारत करना इनको पसंद था। आका करीम को तकना, आका करीम को जी भर के देखना, नज़रें उठा उठा करके देखना, आका करीम अलैहिस्सलाम को तकते रहना इनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन शोबा था। बड़े आशिक़ रसूल थे। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासिबत से करने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की 20 तारीख़ आपके विसाल की तारीख़ है। आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में अक़ीदत के नजराने पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। आप चूँकि मशहूर हैं आका करीम के मुअज़्ज़िन की हैसियत से, तो आज हमारा मौजू भी यही है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ बेमिसाल आज़ानें ये हम आपको पेश करेंगे। आज़ान आपने अल्हम्दुलिल्लाह हयात भर में आका करीम अलैहिस्सलाम के आज़ान आपने पुकारा था। वो आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी आज़ानें हैं जो तारीख़ में दर्ज हो चुकी हैं, जो तारीख़ के औराक़ में, तारीख़ के पन्नों में ऐसी दर्ज हैं कि दुनिया भर में फिर ऐसी आज़ान नहीं मिलती। आइए हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चंद आज़ानें और इनकी तारीख़ी हैसियत, तारीख़ी अज़मत व शान व मकाम हम लोग सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। पहली अज़ान आपकी जो बेमिसाल अज़ान थी वो फ़तेह मक्का के दिनों में हरम मोहतरम की ततहीर के बाद, जब मक्का शरीफ फ़तह हो गया, हरम शरीफ में जितने भी बुत रखे थे आका ने जब सबको साफ़ कर दिया, सबको अलग करवा दिया वहाँ पर, तो उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का को जमा करके उनके सामने एक तारीख़ी खुतबा दिया, जिसमें यह भी इरशाद फरमाया कि अब जाहिलियत का गुरूर और नस्ब का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया है। तमाम लोग आदम की नस्ल से हैं और आदम मिट्टी से बने थे। उस खुतबा में जो लोग आका करीम अलैहिस्सलाम के मुखातब थे उन्होंने 23 बरस तक इस्लाम और आका करीम की मुखालिफत और दुश्मनी का कोई मौका नहीं छोड़ा था, और पैरवियान इस्लाम, इस्लाम के मानने वालों पर नागुफ्ता रहमत व शफ़क़त से काम लेकर उन तमाम लोगों को एक कलम माफ़ कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को माफ़ फरमा दिया, किसी पर भी कोई गिरफ्त नहीं फरमाया, जबकि एक से एक दुश्मन थे, एक से एक वहाँ पर आपके पुराने दुश्मन लोग थे, जान के प्यासे लोग थे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान के क्या कहने कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ में तमाम को माफ़ फरमा दिया। उस वक्त वो आया कि काबतुल्लाह में पैगम्बर इस्लाम और सहाबाए किराम पहला फ़रीज़ा नमाज अदा करें। मक्का शरीफ फ़तह होने के बाद, खुतबा देने के बाद पहली नमाज अदा करने का मौका आया है। सब पहली नमाज फ़तेह मक्का के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए उस वक्त क्या होता है। पहली नमाज का जब मौका आया तो अब ये हुआ कि हरम शरीफ के काबे की छत से आज़ान की आवाज़ बुलंद की जाए। ये एक निहायत अहम और शानदार तारीख़ी मौका था कि काबे के बाहर, काबे की तरफ रुख करके दुनिया भर के मुअज़्ज़िन तो आज़ान पुकारते हैं। आज फ़तेह मक्का का मौका है और फ़तेह मक्का के इस तारीख़ी मौका पर आका करीम ने यह चाहा कि आज काबे की छत पर चढ़ के कोई आज़ान पुकारे। ये एक निहायत और अहम और शानदार तारीख़ी मौका था। सहाबाए किराम में बहुत से ऐसे बुजुर्गवार थे जो अहले अरब के ख्याल के मुताबिक नस्बी शर्फ व बुजुर्गी के मालिक थे, लेकिन पैगम्बर उख़ुवत व मुसावात ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह शर्फ और इम्तियाज़ अता फरमाया कि हज़रत बिलाल ने काबतुल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह छत पर चढ़कर अल्लाह की ज़ात वहदानियत व किबरियाई
اور حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت و عبدیت کا اعلان فرمایا، اذان فرمایا۔ یعنی اس وقت جب کہ فتح مکہ کے دن ایک سے ایک عالی نسب صحابی، ایک سے ایک بڑے بڑے خاندانوں کے بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جس نے آپسی اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، جنہوں نے ذات پات نسل و رنگ کی تمام یہ دیواروں کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ پیغمبر اسلام نے اس صحابی رسول کو، اس بلال حبشی کو اذان کے لیے پکارا، اذان کے لیے آپ نے حکم ارشاد فرمایا، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، شہر مکہ کے بھی نہیں ہیں اور حبشی ہیں اور غلام ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھنے کا حکم ارشاد فرما کر دنیا بھر کو پیغام دیا کہ دنیا میں اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلام ہر نیچے کے طبقے کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، ہر وہ طبقہ جو پسماندہ طبقہ ہے، ہر وہ طبقہ جو نچلا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، اسلام اس کو اٹھا کر کے دوسروں کے برابر کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ مقام حضرت بلال کو عطا فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پکارے۔ ذرا اس حالت کا تصور کیجئے جب ہر طرح کے ارباب و جاہ و ثروت اور اہل فضل و کرم و کمال کی موجودگی میں ایک حبشی زادہ جو زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزار چکا تھا، کعبے کی چھت پر چڑھ کر توحید و رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو قرآن کی آیت ہے، اس کا شاندار عملی مظاہرہ تھا۔ قریش مکہ نے حضرت بلال کی اذان سنی تو غیرت قومی سے بے چین ہو گئے اور آپس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانیاں کرنے لگے، جس کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کو دے دی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو طلب کر کے ان کی پوچھ تاچھ کی، تو چونکہ انہوں نے اپنی تنہا صحبت میں یہ باتیں کی تھی، اس لیے اس رازدارانہ گفتگو سے آقا کے مطلع ہو جانے کو معجزہ سمجھا اور سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ غور کیجئے، اس اذان کی کئی خصوصیات ہیں۔ اقلیم ہند کے مایہ ناز نامور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بلال کی اس اذان کے متعلق کس جوش و خروش کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ وقت بھی اپنے اندر نہایت نعمت و بزرگی رکھتا تھا، جس کے دامان جلال تک درست ادراک کی رسائی ناممکن ہے۔ اس وقت کی عظمت کی حقیقت کو حاملان عرش سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچی تھی کہ نہیں، کہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ خداوند اس وقت کے طفیل ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور کلمہ اسلام کو بلند و بالا فرما۔ غور کیجئے، حضرت بلال کی دوسری اذان سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ عاشق رسول حضرت بلال، جن کی زبان پر ذکر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پاداش میں دہتے ہوئے انگارے رکھے گئے تھے اور زبان آپ کی گونگی ہو گئی تھی، یہ ایک دفعہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت بلال اذان غلط دیتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال جب اسلام قبول کیے تھے یہ ان کے کسی کے غلام ہوا کرتے تھے، انہوں نے حضرت بلال کے زبان پر آگ کے انگارے ڈال دیا تھا، اس سے حضرت بلال کی زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، بلال کی زبان پر لکنت کی وجہ سے یہ درست اذان نہیں دے پاتے ہیں۔ الحمدللہ تو آقا کریم علیہ السلام نے تو آقا کریم کی بارگاہ میں جب یہ شکایت آئی تو آقا تو بلال کے عشق سے واقف تھے نا، فرمایا ایسا کرتے ہیں، چلو آج پھر اذان کوئی اور پڑھے، آج صبح کی اذان، فجر کی اذان کوئی اور پڑھے، بلال نہ پڑھے۔ چنانچہ صبح کی اذان کسی اور صحابی نے پڑھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سے روک دیا گیا تو وہ اپنے حجرے میں جا کر رونے لگے۔ ادھر لوگ صبح کا انتظار کر رہے تھے مگر وقت وہیں رک سا گیا تھا، صبح نہیں ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سوچنے ہی لگے تھے کہ فرشتے وحی تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ، جب تک حضرت بلال اذان نہ دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگے تو وہ مسجد میں نہ تھے، ان کے حجرے میں گئے تو حضرت بلال کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر پایا، آنسوؤں سے آپ کا چہرہ بھیگ چکا تھا، اور آپ نے گلے لگا کر کہنے لگے اے بلال، تیری آواز کے بغیر تو خدا نے عرش کا کام ہی بند کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت ساکت ہو چکا ہے، وقت رک چکا ہے، جب تک اے بلال تمہاری اذان نہیں ہوگی تب تک صبح نہیں ہوگی۔
یہ لوگ جھوٹے ہیں، اب اٹھو آزان پڑھو تاکہ نظام کائنات دوبارہ عمل میں آئے۔ چنانچہ پھر حضرت بلال نے آزان دی اور صبح نمودار ہوئی۔ غور کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان کی کیا عظمت و شان ہے۔ حضرت بلال کو آقا کریم کے صدقے طفیل عشق کا وہ مقام عطا ہوا تھا کہ جب تک ان کی مبارک زبان سے آزان کے کلمات نہ ادا ہو جائیں، مدینہ پاک میں صبح نمودار نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تمام ملک شام فتح ہو گیا اور صرف بیت المقدس باقی رہ گیا، جو اسلام کا پرانا قلعہ اور قبلہ اور عیسائیوں کا مرکز دین تھا، تو اس کے محاصرہ کے بعد، اس کے گھیراؤ کے بعد وہاں کے باشندوں نے سپہ سالار اعظم امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ خلیفہ اسلام تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے معاہدہ صلح کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو تحریر فرمائیں تو ہم شہر کو ان کے حوالے کریں۔ چنانچہ بیت المقدس کے رہنے والے تشریف لے گئے، اہل شہر کے لیے ایک معاہدہ ایگریمنٹ کی صلح تحریر فرمایا، شہر مسلمانوں کے سپرد ہو گیا۔ ان مہمات سے، ان معاملات سے فارغ ہونے کے بعد ایک روز حضرت عمر نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے سے فراغت پائی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے بلال، آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، کیا خدا کے لیے آزان نہیں سناؤ گے؟ الحمدللہ حضرت بلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بیت المقدس کے علاقے میں فتح کے بعد پہلی آزان الحمدللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی تھی۔ آقا کریم کے بعد سیدنا بلال نے آزان پڑھنی چھوڑ دی، اس لیے کہ جو ہی آزان پڑھتے تو جان بلب ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ چونکہ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا تھا، اس احسان کے اظہار پر ممکن ہے کہ آپ کا فرمان مان کر حضرت بلال پھر سے آزان پڑھنے لگ جائیں، لہٰذا آپ انہیں آزان کا حکم دیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ نے مجھے اس لیے آزاد کروایا ہے یا اپنی مصاحبت کے لیے؟ آپ نے فرمایا خدا کے لیے۔ بلال بولے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا مومن کا سب سے بڑا کام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پیام موت تک اسی عمل خیر کو اپنی حیات کا لازمی حصہ بنا لوں۔ حضرت ابوبکر نے یہ سن کر فرمایا، بلال، میں تمہیں اللہ اور اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے اس بڑھاپے کے عالم میں جدائی کا داغ نہ دے دو۔ چنانچہ اس التجا اور فرمان کی وجہ سے حضرت بلال عہد صدیقی کے غزوات میں شریک نہ ہو سکے، تاہم حضرت عمر کے زمانے میں ان سے اجازت لے کر شریک ہوئے، جس کی تفصیلات الحمدللہ کتابوں میں موجود ہیں۔ غور کیجئے کہ حضرت بلال آقا کے پردہ فرمانے کے بعد آزان پکارنا ہی بند کر دیے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جب آزان پکارتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہوں، آقا کریم کی یاد ستاتی ہے، آقا کے جلوے نظروں کے سامنے اس وقت اگر نہیں ہوتے ہیں تو بے چینی کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان کا سلسلہ ہی بند کر دیا تھا۔ غور کیجئے کس شان کے مالک ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم کی 20 تاریخ آپ کے عرس کی تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے، خراج عقیدت کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا حضرت بلال حبشی کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرما اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ